میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے شروع کا حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، کہیں رہتے ہوں، سارے مسلمان، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی ہونے کے ناطے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ آئیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں، حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلمی علی المسلمی خمس، مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر 5 ہے۔ ایک دوسری حدیث میں 7 بیان کیا گیا ہے، اس حدیث میں 5 بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ رد السلام۔ بھائی کوئی مسلمان اگر ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم اس کے سلام کا جواب دیں، ضروری ہے۔ سلام کر لیا تو اب سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ وعیادۃ المریض، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا۔ کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے، کوئی بھائی بیمار ہے، ہمیں پتہ چلا، ہم جا سکتے ہیں وہاں تک، تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کا حال چال پوچھنا چاہیے اور جا کر اسے تسلی دینا چاہیے۔ واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے چلنا۔ جنازے کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے پیچھے پیچھے گئے، جا کر قبرستان میں الگ ہو کر کے بیٹھ گئے، نہیں۔ جنازے کے پیچھے چلنے کا مطلب ہوتا ہے ہم ساتھ میں جائیں جنازے کے ساتھ، اور وہاں جا کر کے جنازہ کی نماز پڑھیں اور اس کے دفن میں شامل ہوں، مٹی دینے میں شامل ہوں۔ وإجابۃ الدعوہ، اور کوئی بھائی ہمیں اگر جائز دعوت دیتا ہے، کوئی بدعی دعوت ہو، رسمی دعوت ہو، تو وہ نہیں، اگر وہ جائز مسنون دعوت دیتا ہو تو ہمیں اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ وتشمیت العاطس، اور چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نے سنا تو ہم اس کے لیے یرحمک اللہ کہیں، یعنی اس کا جواب دیں۔ ایک حدیث میں 7 حقوق ہیں، وَنَصْرُ الضَّعِیف نَصْرُ الْمَظْلُوم، یعنی کمزور کی، مظلوم کی مدد کرنا۔ اگر کوئی اس کو ستا رہا ہے، ہم اگر اس کی کسی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں تو مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، اور کسی بات پر وہ بھائی قسم کھا لے اور جائز قسم ہے، اچھی چیز کے لیے قسم کھایا ہے، تو اس کے قسم کو پوری کریں ہم۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی حدیث میں؟ کہ بھائی سلام کا جواب دیا جائے، اور سلام ہر مسلمان کو ہمیں کرنا چاہیے، چاہے اس کو پہچانتے ہوں چاہے نہ، یہ پتہ ہو کہ مسلمان ہے بس، چاہے جان پہچان ہو نہ پہچان ہو، ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کیا چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر سلام کر لیا تو سلام کا جواب ایسے انداز میں دیں کہ اگلے کو احساس ہو کہ سلام کا جواب دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ سوچے ہم نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا ہے۔ مریض کی عیادت کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا میں ہے تو دکھ بیماری لگی رہتی ہے، مرنا ہے، جینا ہے، پیدا ہوا ہے تو مرنا ہے اس کو، تو بیماری لگی اس کو، تو عیادت کریں۔ عیادت کا کتنا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کہے گا کہ بندے میں بیمار ہوا تھا، انی مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اب سوچئے ایک مسلمان بھائی بیمار ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو اپنی بیماری سے تشبیہ دیا۔ بندہ کہے گا پروردگار تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، حال چال نہیں پوچھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے پاتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے صبح، الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسیہ، مگر 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ آپ سوچئے، ہم صبح کسی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، حال چال پوچھنے کے لیے، تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَإِنَادَى عَادَهُ عَشِيَّةً، اور اگر اس نے شام کو عیادت کی، بھائی شام کو گیا دیکھنے کے لیے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنی فضیلت ہے، دیکھیے، اللہ کے لیے جائیں یہ سوچ کر کہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، یہ سوچ کر جائیں، یہ سوچ کر نہیں کہ بھئی بڑا پیسے والا ہے، کوئی فائدہ ہو جائے گا، دنیاوی غرض نہ ہو، اللہ کے لیے یہ سوچ کر جائیں کہ ہمارا بھائی ہے۔ میرے بھائیوں بڑی فضیلت ہے، دیکھیے، اور کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان ہے۔ بھائی اگلا بھی خوش، صلہ رحمی ہو رہی ہے، حال چال پوچھ رہے ہیں، ہم سے جو ہو سکے اس کے لیے کریں بھی، اگلا بھی خوش ہوگا، محبت بڑھے گی آپس میں۔ اور اخروی فائدہ کیا ہے کہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے، ایک دو نہیں، 70,000 فرشتے۔ مر گیا ہمارا بھائی، موت ہو گئی، تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے جائیں۔ میرے بھائیوں آج ہماری عادت یہ ہو گئی ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کہ جائیں گے قبرستان میں الگ ہو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ پیچھے جانا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چلے گئے اور قبرستان میں جا کر کے الگ ہو گئے، کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا نہ جانا بہتر ہے۔ یعنی ان کو شرم اور غیرت نہیں آتی ہے، اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے۔ قبرستان وہ جگہ ہے کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا تھا تو صحابہ کرام روتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا، قبر پاک پر جاتے تو اتنا روتے کہ لوگوں نے کہا ایک مرتبہ کہ کیا بات ہے، جنت جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اتنا آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کی بات آتی ہے، یہاں آتے اتنا روتے ہیں۔ کہا کہ یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے یا تو ایک گڑھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور کہا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں آدمی نکل گیا تو گویا کہ ہر جگہ نکل جائے گا، یہاں پھنس گیا تو ہر جگہ پھنسے گا۔ میرے بھائیوں لیکن ہم قبرستان جاتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہم کہاں آئے ہیں، یعنی افسوس ہے کہ ہمارا احساس بالکل مر گیا ہے۔ اب آدمی جنازے میں شامل ہوتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے کہ من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، کہ آدمی جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ جنازہ کی نماز پڑھی گئی، جنازے کی نماز اس نے بھی پڑھ لی، تو کہا اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے۔ ومن شہدھا قیل ومل قیرات، یعنی قیرات کیا ہے؟ تو کہا کہ ومن شہدھا، آپ نے فرمایا کہ جو حاضر ہوا یہاں تک کہ دفن کر دیا گیا، تو آپ نے کہا اس کو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو کہا 2 قیرات یہ کیا ہے؟ تو کہا 2 عظیم پہاڑوں کے برابر، 2 بہت بڑے پہاڑوں کے برابر۔ اب میرے بھائیوں کتنا ثواب ہے۔ آدمی اگر حاضر ہوتا ہے، جنازہ کی نماز صرف پڑھی اور چلا آیا، ایک دوسری حدیث میں ہے جنازے کی نماز پڑھی چلا آیا، دفن میں شامل نہیں ہے، مٹی نہیں دیا، تو اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر دفن تک وہاں موجود رہا تو اس کو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ بھئی قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر، اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ 1 قیرات کتنا بڑا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ اب سوچو کتنا ثواب ہے، حالانکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ بھائی اگر 4 آدمی ہی جائیں جنازہ لے کر دفن کر کے آ جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، گنہگار کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرے بھائیوں ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ثواب دیکھیے، یہ اس کا حق ہے کہ ہم جائیں، اور جانے کا فائدہ کیا ہے؟
اگر اللہ رب العالمین ہماری دعا سن لے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ما من میت یموت، ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین، یعنی کوئی مرنے والا مرتا ہے، اس کے اوپر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھتی ہے، یبلغون مئۃ، اور وہ 100 تک ان کی تعداد پہنچتی ہے، کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، رواہ مسلم۔ بھائی کوئی مر گیا، 100 آدمی اگر جنازے میں ہیں، سارے لوگ سفارش کرتے ہیں اس کے لیے، مرنے والے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اب معاف کر دے گا۔ بھائی سفارش ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، مرنے والے کو بخش دے، وشاہدنا وغائبنا، ہمارے حاضر کو بخش دے، ہمارے غائب کو بخش دے، وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اب دیکھیے ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ بھائی سب کی بخشش کے لیے دعا ہے، یہ سفارش ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں سارے سفارش کر رہے ہوں۔ میرے بھائیو اگر ہمیں دعا نہیں آتی ہے تو کہاں سفارش کر رہے ہیں؟ کھڑے ہیں چپ چاپ، کہاں بول رہے ہیں؟ ہم نے کیا سفارش کی ہے؟ اور یہاں نا واحد کا صیغہ نہیں ہے کہ امام اکیلے بول دے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ کلہم یشفعون، سب سفارش کرتے ہیں، کلہم، کل مانے کل، تمام، سب سفارش کر رہے ہوں، ایک اکیلے امام نہیں کہ سارے پیچھے چپ چاپ کھڑے ہیں، سارے سفارش کر رہے ہوں تو اللہ رب العالمین ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفاہم اللہ فی، کہ کوئی مسلمان مر گیا، اس کے اوپر 40 ایسے آدمی جنازہ کی نماز پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، تو کہا اللہ رب العالمین ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں کتنی اہم چیز ہے، سب کو گزرنا ہے اور اس سے اہم منزل کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر کو جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، اور یاد بھی ہے تو ہو سکتا ہے غلط سلط ہو، صحیح یاد نہ ہو، کچھ لوگوں کو اگر یاد ہو تو میرے بھائیوں یہ بہت اہم چیز ہے، سب کو وہاں سے گزرنا ہے۔ دنیا کی ساری نیکیاں جو ہم کرتے ہیں، جتنی عبادات کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کہ ہم آخرت کی منزل میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، لیکن ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ٹائم ہمارے پاس بہت ہے لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ جنازہ کی دعا ہم یاد کریں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں جنازہ کی دعا یاد کرنا چاہیے، اس کے لیے ٹائم نکال کر اہتمام کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ اہمیت نہ دیں، نہیں، سب کو گزرنا ہے۔ ارے آج ہمیں نہیں یاد ہے، ہم نے کسی کو دفن کیا، اپنے بھائی کو، گئے چپ چاپ کھڑے ہو کر چلے آئے، کل ایسے ہوگا ہمارے ساتھ بھی کہ جائیں گے لوگ چپ چاپ کھڑے ہو کر کے چلے آئیں گے۔ جب دعا مانگا ہی نہیں تو دفن کرنے سے کیا ملنے والا ہے؟ اصل دعا ہے۔ تو ہمیں دعائیں نا یاد کرنا چاہیے، وہ جانور نہیں ہے کہ گئے چپ چاپ پاٹ کر کے چلے آئے کھڈا کھود کر کے، نہیں، ہم نے سفارش کی ہے اس کے لیے، ہم سفارش کرتے ہیں اس کے لیے، اس لیے ہمیں دعائیں یاد کرنا چاہیے۔ جنازے کا مسئلہ ہے، جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے کہ جنازہ کی نماز بھائی کیسے پڑھی جائے۔ میرے بھائیوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہمیں ان کے طریقے پر چلنا ہے، ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جنازہ کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جنازہ کی نماز کو چھوڑ دیا، دنیا کی ساری چیزیں بتا دی ہمیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے
سورہ محمد میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ یعنی رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ یعنی اطاعت نہیں کرو گے جب اللہ رسول کی تو اعمال برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا جنازے کا طریقہ بتایا ہے، کیا حدیثوں میں ہے کیا؟ بھائی بھرا پڑا ہے، جیسے بھری پڑی ہے حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے آپ، کتاب الجنائز کے نام سے ایک لمبا چوڑا باب ہے، کئی صفحات ہیں، کئی پیج ہیں، ایک دو نہیں کئی پیج ہیں۔ بھائی میت کے تعلق سے، جنازے کے تعلق سے بھی جنازے میں کیا کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ دیکھیے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور عبداللہ بن عباس، طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان فرماتے ہیں، طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، صلیت، بخاری کی حدیث ہے اور ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی یہ حدیث اس میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے نماز پڑھی، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، ایک جنازے میں نماز پڑھی جنازے کی۔ پھر کیا ہوا؟ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہرا، کہ عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی، ایک سورت اور پڑھا، وجہرا، بلند آواز سے پڑھا، بلند آواز سے پڑھا، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہمیں سنایا، یعنی ہم نے سنا۔ کہا فلما فرغا، جب فارغ ہو گئے جنازے کی نماز سے، اخذت بیدہ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، طلحہ کہتے ہیں عبداللہ کا ہاتھ پکڑا میں، فسألتہ، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے زور سے پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، یہ پڑھا تو کہا کہ سنت و حق، کہا یہ سنت ہے اور حق ہے۔ بھائی سنت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھے جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ خود پڑھی اور انہوں نے اپنے آپ عمل کیا اس کے اوپر اور کہا کہ دیکھو یہ سنت ہے اور حق ہے۔ بھائی ان کو نہیں معلوم تھا طلحہ کو، تو پوچھا کہ ایسا کیا آپ نے زور سے پڑھا اور یہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھا، کہا یہ سنت ہے، حق ہے۔ سنت کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اب آپ سوچئے کہ جس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بڑا اصرار اس کے اوپر، سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے تو بڑا اعتراض ہے۔ کیوں اعتراض ہے بھائی؟ جو سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا، کسی حدیث میں نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، کچھ حدیثوں میں، کہ نبی کی پہلی تکبیر کے بعد کیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا جائے، تو حمد و ثنا بیان کیا جائے نا، تو کیا یہ مبہم ہے؟ دیکھیے تفصیل نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں آئی نا، ثنا کیسے بیان کیا جائے؟ بھائی سورہ فاتحہ پڑھو، پوری سورہ فاتحہ میں کیا اللہ کی تعریف تو ہے، حمد و ثنا تو ہے، تو اس کو پڑھو۔ اور کیا ہے؟ ام شریک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ فی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ام شریک انصاریہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ دیکھیں آپ حکم دے رہے ہیں، بھائی حکم کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، آپ حکم دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں کئی حدیثیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، تو آپ سوچئے کہ جنازہ ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہے ہی نہیں بھائی، اس میں ہے نماز میں، 5 وقت کی نمازوں میں ہے، لیکن جنازے میں سورہ اس کا دعائے ثنا کا ثبوت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے پڑھا ہو۔ اب جس کا ثبوت ہے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں نبی کا طریقہ کہاں اپنا رہے ہیں؟ کوئی پڑھ لے تو اعتراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ آخری منزل ہے، آخری وقت ہے، ہمیں کام وہ کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ نبی کا طریقہ نہیں ہوگا تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کیا؟ کوئی نیک کام
اس کے قبول ہونے کے لیے یہی شرط ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، خالص اللہ کے لیے، دکھاوا نہ ہو اور طریقہ نبی کا ہو تو اللہ قبول کرے گا۔ اگر یہ بھی ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، نیت سچی ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، اور اگر طریقہ نبی کا ہے نیت خالص نہیں ہے تو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ خالص نیت اللہ کے لیے ہو اور طریقہ نبی کا ہو۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو کتنا اچھا وہ کام ہو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم دفن کرتے ہیں تو وہاں سے بھی بھاگ آتے ہیں، بھائی دفن مٹی دیا اور سب چلتے بنے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب فارغ ہو جاؤ دفن سے نا تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس کے سلو لہو التثبیت، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، یعنی دفن کر دیا تو قبر کے پاس کھڑے رہو، ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال و جواب ہوگا۔ اب ہمیں وہاں کھڑے ہو کر کے بھائی منکر نکیر آئیں گے بھی سوال و جواب ہوگا تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ سوال و جواب آرام سے دے لے جائے، ثابت قدمی کے لیے کہ اللہ ثابت قدم رکھ اس کو اور یہ جواب دے لے جائے، نکیرین کا منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے لے جائے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ سارے بھاگ آتے ہیں، تھوڑے لوگ بچتے ہیں، 10% لوگ بچتے ہیں، سارے بھاگ آتے ہیں۔ ارے کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، بھائی لوگ بھاگ آئیں گے، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ ارے کبھی کبھی تو ہوتا ہے، روز کون سی میت میں ہم شامل ہوتے ہیں، جنازے میں شامل ہوتے ہیں، کبھی کبھی جاتے ہیں، تھوڑا ٹائم دینا۔ اور ایک مردے کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، مرنے والے کے لیے دعا سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ مرنے والا انتظار کرتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دے ہماری بخشش کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان والوں کو لوگ کیا سکھایا ہے؟ بھائی قبرستان جائیں ہم تو کیا سکھایا ہے؟ ارے کچھ اور سکھایا ہے کیا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو۔ صدقہ خیرات کر سکتے ہو اپنے ورثہ کے لیے، اپنے مرنے والوں کے لیے جو مر گئے ہمارے بزرگ آبازدار، صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن عام میت کے لیے قبرستان والوں کے لیے کیا سکھایا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ بہت سارے بھائی لوگ اس کو غلط فٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو قبر والوں کو سلام کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب مردے سنتے ہیں۔ ارے یہ وہ سلام نہیں ہے کہ قبر والے جواب دیں گے، یہ سلامتی کی دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم ہر چیز سے محفوظ رہو، عذاب سے محفوظ رہو، تکلیفوں سے محفوظ رہو۔ یہ وہ ہے کیا مسلمان، مومنوں، مسلمانوں، اے شہر والوں، مسلمانوں میں سے اور مومنوں میں سے، اے گھر والوں تم محفوظ رہو، سلامتی کی دعا ہے۔ انا انشاءاللہ بکم للاحقون، ہم بھی انشاءاللہ تم سے جلدی ملنے والے ہیں، یعنی تم پہلے آ گئے ہو، بعد میں آئیں گے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے اپنے لیے عافیت کی اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں، یعنی ہمیں بھی اللہ محفوظ رکھے ہر آفت سے، برائی سے، اور اللہ تمہیں یہاں محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں نبی نے کیا دعا سکھائی ہے؟ یہ دعا سکھائی ہے، سب سے بہتر چیز دعا ہے۔ ہم وہاں سے آ گئے بھی، کہاں سے؟ قبرستان سے آ گئے، فارغ ہو کر دفن کر کے گھر پر ہمارے حدیثوں میں ہے کہ میت والوں کے لیے جس کے گھر میت ہوئی ہے اس کے یہاں 3 دن تک وہ سوگ منا سکتے ہیں، کھانا ان کے یہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ کھانا دوسروں کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں، دوسرے پہنچائیں، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لوگ ڈیرا ڈال کر بیٹھتے ہیں نا، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے لوگ باہر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے آئیں جائیں کوئی بات نہیں جو آتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جنازہ ہے، سب سے بہتر جنازہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اور بقیہ کوئی خرافات نہیں ہے، یہ فاتحہ، قرآن خوانی اور یہ سب کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اپنے من سے کرتے رہیے بھی۔ بھائی اس زمانے میں بہت سارے لوگ مرے ہیں، صحابہ کرام مرے آپ کی زندگی میں، لیکن جب آپ نے نہیں کیا تو ہم زیادہ جانتے ہیں کیا نبی سے؟ زیادہ جاننے والے ہو گئے ہیں کیا؟ میرے بھائیوں نبی کا طریقہ نہیں ہے نا تو کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اور جانتے ہیں قرآن خوانی والے مذاق کیا کرتے ہیں؟ مولوی ملا، بھیڑ آتی ہے، کھانا پاتے ہیں، پیسہ پاتے ہیں، کھلواڑ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، کون پڑھتا ہے دل لگا کر؟
کیا پتا انگلیاں پھیرتے، پوچھیے نا آپ، پھیر رہے ہیں انگلیاں، مذاق ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، اور کون کروا رہا ہے؟ ہم اور آپ کروا رہے ہیں۔ اگر اتنی محبت ہے اپنے مرنے والے سے تو 5 وقت کی نماز پڑھو نا اور دعائیں کرو مرنے والوں کے لیے۔ کس نے منع کیا ہے بھائی؟ اللہ تو حکم بھی دیتا ہے قرآن میں، اور ویسے بھی ماں باپ کے حق میں دعاؤں کا حکم ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر جیسے بچپن میں رحم فرمایا ہمارے اوپر، جیسے پالا پوسا ہے بچپن میں۔ تو یہ حکم ہے۔ اب ہم بلا لائے، پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے، ٹائم بھی برباد ہو رہا ہے، اور سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ہماری بنا پر وہ بھی گنہگار ہو رہے ہیں۔ جو آئے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، بعض کو کچھ بھی نہیں آتا ہے اور وہ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ارے آپ یہ خرافات نا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ یہ اسی لیے نہیں چھوڑتے ہیں بھائی، معاوضہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں بڑھیا، آپ کچھ دن نہ کچھ بھی نہ کھلائیں، دیکھیے مولوی آتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا۔ اگر یہ ثواب کا کام ہے تو ثواب ان کو بھی ملے گا نا، لیکن آپ کچھ دن ایک وہ چلائیے، تھوڑا سا ایک مشن چلائیے کہ کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا، قرآن خوانی کرائی جائے گی، بٹھاؤ نا 2-4 مرتبہ بلا کر دکھاؤ نا، بالکل نہیں آئیں گے۔ آتے کس لیے؟ اسی لیے آتے ہوئے جیب بھرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، دونوں ہوتا ہے، اس لیے آتے ہیں۔ تو یہ نبی کی سنت نہیں ہے میرے بھائیوں، نبی کی سنت نہیں۔ ہاں مر گیا مرنے والا نا ہمارا اگر عزیز رشتہ دار ہے تو ہم اس کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقے کے حدیثوں میں ملتا ہے کہ مرنے والا مر گیا تو صدقہ اس کے لیے کر سکتے ہیں، مالی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسے نہیں کہ 4 آدمی بیٹھ گئے گاؤں کے بزرگ لوگ، اب کے سب کے سامنے اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی 500 روپیہ اہل حدیث مسجد میں، اور 1000 روپیہ اقصیٰ میں، 2000 وہاں جامع مسجد میں، اور فلاں مدینہ مسجد میں اتنے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ صدقہ ہے کیا؟ یہ تو دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، اس کا ثواب ملے گا کیا؟ ارے صدقہ دینا ہے چپ چاپ دو نا، دوسروں کے ہاتھ میں کیوں دے رہے ہو بھائی؟ ریاکاری کر رہے ہو کیا؟ کوئی ضروری ہے بتانا کیا؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے، گناہ الگ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں ہونا کیا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمیں دینا ہے نا، چپ چاپ آئیں، صدر جو سیکریٹری ہے متولی ہے چپ چاپ دو، چلے جاؤ، وہ جانے آپ جانو بھائی، اس کا ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خرافات سے بچائے، رسم و رواج سے بچائے، اور ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واکبر۔